بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ یعنی آج کا موضوع ہے، یعنی کہ درس کا موضوع ہے کہ بد نظری۔ عام طور پر غیر محرموں کی طرف تاک جاگ کر بد نظری کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو دیکھنا، نامحرموں کو دینا، جن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے، ان کو دیکھنا، اس کو بد نظری کہتے ہیں۔ شہوت کی نظر سے دیکھنا، ان تاک جھانک کر دیکھنا، اس کو بد نظری کہتے ہیں۔ سورہ نور میں مسلمان مردوں عورتوں کو الگ الگ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنے نظروں کو جھکا رہے رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اور سامنے آنے والے ہر منظر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات یہ نظر بازی دل پر انتہائی مہلک اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ نظر ہی سے ہے جو پہلے دل میں محبت اور پھر عشق کی آگ روشن کرتی ہے۔ یہ آگ انسان کا امن سکون ہی نہیں بلکہ شرم و حیا کا متاع کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ جب حیا نہ رہے تو وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جو انسان کو گناہوں اور بدکاریوں کی آندھی یہ وادی میں کودنے سے روکتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اسلام اور سوف الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول زرین ابن قارئین ان کے استفادے کے لیے نقل کرتے ہیں۔ یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ انسان محبت کی پہلی سیڑھی سے لے کر آخری سیڑھی تک جن مراحل سے گزرتا ہے، عربی زبان میں ان میں سے ہر مرحلے کے لیے الگ لفظ وضع کیا گیا ہے، یعنی علاقہ، سبابہ، عزائم، عشق اور شغف۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر محبت پیدا کرتی ہے، نظر محبت پیدا کرتی ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو محبت کا جذبہ شدید ہوتا جاتا ہے، محبت ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ جو لوگ نظر بازی بد نظری کرتے ہیں، یہ بد نظری اور وساوس کے ذریعے اس جذبے کو پرورش کرتے رہتے ہیں، وہ خود ان کا دل کسی بندے کی بندگی کرنے لگتے ہیں، وہ خود بھی اور ان کا دل بھی کسی بندے کی بندگی کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے اشارے پر ناچتے اور تھرکتے ہیں۔ پھر ان کا دل بادشاہ اور آزاد تھا، لیکن اب وہ اس سے قیدی اور غلام بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب ان کے بصیرت ختم ہو جاتی ہے، باطنی نور بجھ جاتا ہے، پھر وہ حق کو حق، باطل کو باطل نہیں سمجھتے۔ یہ ایسی صورت حال ہوتی ہے جب جیسے انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، کیونکہ دل آئینہ ہے اور باطل خواہشات کی طرح ہے۔ جب یہ آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر کیا، جب آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حقائق نظر نہیں آتی، اور جب یہ آئینہ زنگ سے پاک ہوگا تو اس میں حقائق کی تصویر بھی اپنے اصل شکل میں جلوہ گر ہوگی۔ جب یہ زنگ آلود ہوگا تو اس میں معلومات کی صحیح صورت منقش نہیں ہوں گی، بلکہ ظلمت نور محسوس ہوگی اور نور ظلمت محسوس ہوگی۔ یہ عکس حقائق کے نتیجہ ہوتا ہے۔ بد نظری کا اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ مواقع آنے میں ہی نہ دے اور دل کی سرزمین پہ برائی کو جڑ پکڑنے ہی نہ دے۔ ظاہر ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنے کی وجہ سے عورت کے دل میں اور عورت کے دیکھنے کی وجہ سے مرد کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے مردوں کو عورتوں کے دیکھنے سے منع کیا گیا، اسی طرح عورتوں کو مردوں کی طرف تاک جھانک کر دیکھنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے مومنین مردوں کو کہ اپنے نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہترین پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنے نظروں کی جھکائیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ
میمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج تھی اور اسی دوران ابن مکتوم تشریف لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت اسی دوران جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ اس وقت کا بات ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھے ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ چونکہ یہ راہ چلتے ہوئے اچانک نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے پہلی نظر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ تمہاری پہلی نظر کی تو اجازت ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے۔ نظر کو زہریلا تیر بھی قرار دیا گیا ہے جو براہ راست جا کر دل پر لگتا ہے۔ جو شخص بدنظری کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے اس بیماری سے نجات پانے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بدنظری کی ایسی بیماری بھی دیکھنے اور سننے میں آئی ہیں جن کے بال بڑھانے سے سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، لیکن اس سے بیماری سے نجات نہیں ملتی۔ ایسے مریضوں کا عبادت میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی حلاوت نصیب ہوتی۔ ذکر عبادت کے وقت وساوس کا یلغار ہوتی ہے۔ بظاہر وہ نماز تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نظر کی